اللہ کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کا دعویدار ہو تو اس کی جانچنے کے لیے کون سی کسوٹی ہے کہ اس کا دعویٰ درست ثابت ہو جائے؟ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے میرے دوستو، اگر کوئی شخص اشد حبا للہ یعنی اللہ کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کا دعویدار ہو، اشد حبا للہ اللہ کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کا دعویدار ہو تو اس کی جانچنے کے لیے کون سی کسوٹی ہے کہ اس کا دعویٰ درست ثابت ہو جائے؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ کسی کی محبت کی کسوٹی اطاعت ہے۔ جب وہ اطاعت کا وقت آئے گا تو پتہ چلے گا کہ محبت کا دعویدار اپنے محبوب حقیقی کی اطاعت کرتا ہے یا کسی اور کی، کس سے محبت کرتا ہے۔ جب اپنے محبوب کی سامنے لا کے کھڑے کرا دو اپنے معشوق کی سامنے، وہ کس سے زیادہ محبت کرتا ہے کہ محبت کی دعویدار یا کوئی تجارت کرنے والے؟ آپ دیکھو میرے دوستو، وہ اپنا مال سے محبت کرتا ہے یا اللہ سے محبت کرتا ہے؟ اور دکاندار یا اپنے دکان سے زیادہ محبت کرتا ہے یا اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ یا اپنے دکانوں میں لگ کے وہ نماز بھی چھوڑ دیتا ہے، فرض نماز جا رہے ہیں، وہ تجارت میں لگے ہوئے، اس کی نماز کی کوئی فکر نہیں ہے، اللہ کی اطاعت سے وہ دور ہے۔ اب اسی طریقے سے اگر کسی اور کی محبت میں یہ لگے ہیں تو ظاہر ہے کہ جس شخص کی اطاعت کرے گا اس کی محبوب ترین ہستی وہی ہوگی۔ جو کسی سے محبت کرے گا تو اس سے محبوب ترین ہستی کیا ہے؟ وہی چیز ہے، وہ شخص ہے۔ مثال کے طور پر ایک طرف اللہ تعالیٰ کی حکم ہے اور دوسری طرف والدین، اپنے پیر ہے، اپنا استاد ہے، ان کا حکم ہے، تو ان میں سے وہ کس کو ترجیح دیتا ہے؟ اب یہ والدین کی مثال بیان کی ہے میرے دوستوں۔ ایک طرف اللہ کی حکم ہے، دوسری طرف والدین ہیں، ان کی پیر مرشد ہے اور پھر ان کی استاد ہے۔ اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، کہ جب تم اللہ رب العزت کی حکم حکم کو پورا کرو، اللہ نے حکم فرمایا اللہ تعبدوا الا اياه، اور کسی کی عبادت مت کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، یا اللہ کی حکم ہے۔ پھر اس کی بعد وبالوالدین احسانا، پھر والدین کے ساتھ نرمی کی برتاؤ کرو۔ اما یبلغن احدہما، ان دونوں میں سے کوئی بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائے، تمہیں ڈانٹے ڈپٹے تو تم کیا کرو گے؟ برداشت کرو گے، ان کی سامنے اوب بھی نہیں کرنا ہے۔ یہ تمہارے والدین نے تمہارے حکم فرمائی، اللہ کی حکم ہے، ایک طرف اللہ تعالیٰ کی حکم اور دوسری طرف والدین، اپنے پیر، اپنے استاد کا حکم ہے، تو ان میں سے وہ کس کو ترجیح دیتا ہے؟ اس مقام پر شرعی محبت کا تقاضا یہ وہ اپنے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے اس کی ساتھ شدید ترین محبت کی دعویٰ کو سچ کر کے دکھائیں۔ جب وہ سچ کر کے دکھائیں اس کی بعد اپنے والدین، اپنے پیر اور پھر اپنے استاد کے حکم کی فرما برداری کریں۔ ایسے نہ ہو کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے حکم کو ترجیح دی ہو۔ اللہ کے حکم کو چھوڑ دی، اپنے والدین کے حکم کو ترجیح دی، اپنے پیر کے حکم کو ترجیح دی، اپنے استاد کے حکم کو ترجیح دی ہے، لیکن اساتذہ ہے، وہ بھی روحانی باپ ہے، استاد روحانی باپ ہے، پیر وہ بھی تمہارے روحانی باپ ہے، اب تمہارے والدین ہیں، اور اسی جگہ پر جب اللہ کی حکم کو پورا کرو تم، اللہ کی حکم ہے کہ اللہ کی سوا کسی کی عبادت مت کرو، اللہ کی حکم کو ماننے کی بعد، اللہ کے حکم کے ماننے کے بعد، اللہ کے حکم کی فرما برداری کرنے کے بعد، اس کو سچ کر کے دکھانے کے بعد، پھر تم اپنے والدین کی، اپنے پیر و مرشد کی بھی اطاعت کرو، یہ اللہ کے حکم ہے۔ ایسے نہ ہو کہ اللہ کے حکم سے پہلے ان کی حکم کو مان جاؤ، ان کی حکم کو مان لو، تو اللہ کے حکم پہلے ہے،
अपने वालिदैन, अपने पीर और मुर्शिद और अपना असातिज़ा के हुक्म उसकी बात है। और इसी तरीके से कि उसका महबूब हकीकी के साथ मोहब्बत का दावा बातिल करार पाएगा। अगर तुमने अल्लाह के हुक्म को सच करके नहीं दिखाया ना, अल्लाह की हुक्म को सच करके नहीं दिखाया, अल्लाह के साथ शदीद तरीन मोहब्बत के दावे को सच करके दिखाए। अगर सही तरीके से तुमने सच करके शदीद तरीन मोहब्बत के दावे को सच करके नहीं दिखाओ, तुम फिर उनकी सामने उनके ही इत्तेबा करने लगो, अपने पीर मुर्शिद, अपने उस्ताद की, अपने वालिदैन की, तो ये समझ लो कि अल्लाह की साथ उसकी महबूब हकीकी के साथ मोहब्बत का दावा बातिल करार पाएगा। अल्लाह के सामने ये तुम्हारे मोहब्बत बातिल हो गई और उसकी शदीद तरीन मोहब्बत इसके साथ साबित होगी जिसकी उसने इताअत की है। अल्लाह के हुक्म की मुकाबिला में कोई भी, अल्लाह के हुक्म के मुकाबिला में कोई भी मुल्क हो या आबाओ अजदाद हो या बरादरी की रसूमात हो या उसकी रवाज हो, उसकी पैरवी को खुदा की मोहब्बत के बराबर, खुदा की मोहब्बत के बराबर नहीं करना चाहिए। यानी फरमाया कि मुल्क हो, आबाओ अजदाद हो या बरादरी की रस्म रवाज की पैरवी करेगा, मुशरिक हो जाएगा वो। अल्लाह के हुक्म को छोड़कर कि अपना आबाओ अजदाद की ये तरीकाकार थे, अपने बरादरी का ये तरीकाकार है, अपने बरादरी का ये रस्म रवाज है, और उसका पैरवी अगर कर ली अल्लाह के हुक्म को छोड़कर, तो फिर उलमा मुफस्सिरीन किराम ने फरमाया कि वो मुशरिक हो जाएगा। बाज़ लोग अंबिया, औलिया, मलाइका या अरवाह की मोहब्बत को खुदा की मोहब्बत, खुदा के मोहब्बत के बराबर करार देते हैं, उनसे ऐसे मोहब्बत देते हैं जैसे अल्लाह ताला से मोहब्बत होती है। इसीलिए नजर और नियाज, कुर्बानी पेश करते हैं या नियाजमंदी बजा लाते हैं या उनकी यादगार बनाते हैं, यानी उर्स मनाते हैं। बाज़ लोग अपने अंबिया, औलिया, मलाइका या अरवा की पैरवी करता है तो मुशरिक हो जाएगा। अल्लाह की या अरवा की मोहब्बत को खुदा की मोहब्बत के बराबर देते हैं, खुदा की मोहब्बत के बराबर करार देते हैं, उनसे ये मोहब्बत ऐसे देते हैं, ऐसे मोहब्बत देते हैं जैसे अल्लाह ताला से मोहब्बत होती है। इसीलिए वो नजर करते हैं तो किसी पीराने पीर की करते हैं, ख़ज़ा मौलवी चिश्ती की कर रहे होती हैं या और किसी पीर की करते हैं। मेरे दोस्तों, नजर नियाज किसकी है? इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये हकीकी मोहब्बत ये है। इन्ना सलाती, बेशक ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, कुल इन्ना सलाती, बेशक मेरी नमाज, व नुसुकी मेरे नजर नियाज, मेरे कुर्बानी, व महयाया व ममाती, मेरे हयात और मौत, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब कुछ अल्लाह ताला के लिए है। तो मेरे दोस्तों, फिर ये लोग इतनी मोहब्बत करने लगते हैं कि अंबिया को मोहब्बत करते हैं, जैसे ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मोहब्बत करते हैं, और उनकी मां, कंवारी मां हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनको रूहुल कुदुस को ये लोग अपने इनके साथ इतने मोहब्बत करते हैं। इसी तरीके से मेरे दोस्तों, ये अपने पीर और मुर्शिद को उनके नाम पे नजर नियाज करते हैं। मेरे दोस्तों, ये नाम उनकी नहीं है, नाम अल्लाह की होती है। जो नजर नियाज तुम करो अल्लाह के लिए करो। मेरे दोस्तों, औलिया अल्लाह बरहक है, इसमें कोई शक नहीं है। औलिया अल्लाह के बरगुज़िदा बंदों में से हैं, वो अल्लाह की ना मेरे दोस्तों, वो अल्लाह की चुने हुए बंदों में से हैं, वो अल्लाह के नेक बंदों में शामिल है। लेकिन तुम उनके साथ किसी अंबिया के लिए नजर नियाज करना, या किसी औलिया के लिए नजर नियाज करना, या मलाइका के लिए नजर नियाज करना, या किसी अरवाह की मोहब्बत को अल्लाह के बराबर करार देना, ये सब कुछ मेरे दोस्तों जो ऐसे करते हैं,
اس لیے وہ لوگ ان کی نام پہ نظر نیاز بھی کرتے ہیں, قربانی بھی پیش کرتے ہیں, پھر نیازمندی میں جلاتے ہیں یا ان کی یادگار مناتے ہیں میرے دوستوں. تو ایسے لوگ بھی شرک میں ملوث ہو جاتے ہیں, شرک میں ملوث ہو جاتے ہیں, یہ شرک کرتے ہیں. نام ہونا چاہیے صرف اللہ کی, اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے, اسی کی نام پہ سب کچھ ہونا چاہیے. عبادت ہوتی ہے تو اللہ کی ہونا چاہیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تو ہی سے مدد مانگتے ہیں. میرے دوستوں آج تو میرے دوستوں ہمارے مسلمان ایمان کلمہ گو نہ کہتے ہیں یا غوث الاعظم المدد, نعوذ باللہ, یا محمد رسول اللہ المدد, نعوذ باللہ. المدد کون ہے؟ یا اللہ المدد ہوتی ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. غیر اللہ کے ساتھ محبت کرنے کی اجازت ہے مگر ایسے محبت ہو جو اللہ تعالیٰ کی حکم کے مطابق ہو. غیر اللہ کے ساتھ محبت کرنا جائز ہے مگر ایسے محبت ہو, ایسے محبت جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو اور اس کی محبت سے کمتر درجے پر ہو, اللہ کی محبت سے کمتر درجے کا ہو. کسی نے منع نہیں کیا کہ بھائی حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ سے تم محبت نہیں کرو, ان سے بھی محبت رکھو. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ سے بھی محبت رکھو. حضرت سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء سے بھی تم محبت رکھو, تمہیں کسی نے منع نہیں کیا, تم ان سے بھی محبت رکھو. لیکن اتنے محبت, ایسے محبت ہونا چاہیے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو. ان کی نقش قدم پر چلنے والے بنو کہ اللہ کی یہ بندے نیک بندے یا اللہ کی ولیوں نے اللہ کی طرف تمہیں متوجہ کی ہے. اللہ تعلق معلّہ, وہ لوگ تمہارے ساتھ تعلق معلّہ حاصل کرنے کے لیے تمہیں تلقین فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اللہ وہ واحد, وہ اکیلا ہے, وہ تنہا اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. وہ بھی تمہیں اس چیز کی درس دیتے ہیں. اور اللہ کی محبت سے کمتر درجے کی محبت ہونے چاہیے. اولیاء اللہ سے محبت بھی کرو, اپنے علماء سے محبت کرو, اپنے بزرگوں سے محبت کرو, اپنے استادوں سے بھی محبت کرو, لیکن اللہ سے, اللہ کی محبت سے کمتر درجے پر ہو. محبت دراصل ایک میلان ہے, ایک میلان ہے. تعلق اور خواہش کا نام ہے, تعلق اور خواہش کا نام ہے. کبھی محبت میں دنیاوی غرض کا نہ کار فرما ہوتی ہے, مگر اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا یہ کہ وہ عبادت, اطاعت اور اس کی رضا کے لیے ہو. عبادت اور اطاعت اس کی رضا کے لیے ہو. اب ایسے نہیں بھائی کہ محبت, اب ایسے ایک دنیا کی محبت میں لیلا مجنو کی محبت کو دیکھو, ایک دوسرے کے لیے جنونیت پر پہنچے ہوئے. لیکن اگر دیکھیں کہ بھائی اس کی پاس جمال ہے اور حسن ہے, وہ کس کی وجہ سے, اور جمال اور حسن کی جو صفت ہے وہ اللہ کی ذات پہ ہیں. شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامت یہ ہے کہ جو اس کی ساتھ محبت کا دعویٰ کرے گا وہ اس کی محبوب کی ساتھ بھی محبت رکھے گا اور اس کی دشمنوں سے نفرت کرے گا. محبت کی دوسری علامت یہ ہے کہ محبت کو اللہ کی اطاعت اور عبادت کرنے میں نہ روح کا کامل نشاط حاصل ہوگا, وہ خوشی کی ساتھ عبادت الہی میں, خوشی کی ساتھ عبادت الہی میں مشغول ہوگا اور معصیت سے وہ گریز کرے گا. یقیناً اسی طرح وہ خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر نہ جان اور مال کی بازی لگا دیں گے, جان اور مال کی بازی لگا دیتے ہیں اور اس سے بھی وہ دریغ نہیں کرتے ہیں.